السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اب تک ہم نے والیوم 1 اس کا مشکوٰۃ المصابیح کا پڑھ لیا ہے اور اس کے کل 3 والیوم ہے، تو دوسرا والیوم شروع ہے اور اس میں بھی جو پہلا جو باب تھا وہ ہے کتاب الدعوات تھا، دعاؤں کے بیان کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور آج سے جو ہے وہ اس کا دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے والیوم 2 کا مشکوٰۃ المصابیح میں، اور وہ ہے کتاب المناسک کی افعال حج کا بیان، کہ حج کے افعال جو ہیں وہ ان کا بیان جو ہے مشکوٰۃ المصابیح میں کس طرح ہے۔ احادیث جو درج ہیں تو اس میں پہلی حدیث ہے 2505۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا اور تم استطاعت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں کوئی مسئلہ نہ بتاؤں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو مقدور پر اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 2506۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ حدیث نمبر 2507۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے، نافحش گوئی کرے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ حدیث نمبر 2508۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 2509۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 2510۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر ایک قافلے سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مسلمان۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول۔ ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا، کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے۔ حدیث نمبر 2511۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ خثعم قبیلہ کی ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ حدیث نمبر 2512۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2513۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری اہلیہ حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو۔ حدیث نمبر 2514۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد حج ہے۔ حدیث نمبر 2515۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر 1 دن اور 1 رات کا سفر نہ کرے۔ حدیث نمبر 2516۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جفا اور اہل نجد کے لیے کرن منازل اور اہل یمن کے لیے میقات مقرر کیا، اور ان کے علاوہ ان راستوں سے آنے والوں کے لیے جبکہ وہ حج اور عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جو ان مواقعات کے اندر کی جانب رہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا، اور اسی طرح
حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ حدیث نمبر 2517، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل مدینہ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھیں کہ جبکہ دوسرے راستوں سے والے حجفہ سے، اہل عراق ذات عراق سے، اور اہل نجد قرن سے، اور اہل یمن یلمم سے احرام باندھیں گے۔ حدیث نمبر 2518، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، وہ سب ذوالقعدہ میں کیے بجز اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 عمرہ حدیبیہ سے ذوالقعدہ میں کیا، 1 عمرہ اگلے سال ذوالقعدہ میں کیا، 1 عمرہ جرانہ سے جہاں اپنے حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا وہ بھی ذوالقعدہ میں، اور 1 عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا۔ حدیث نمبر 2519، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے ذوالقعدہ میں 2 عمرے کیے۔ حدیث نمبر 2520، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ نے تم پر حج کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو اقرا بن حابس کھڑے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کرنا واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم عمل کرتے نہ تم استطاعت رکھتے، اور حج کرنا 1 مرتبہ فرض ہے، جو شخص زیادہ مرتبہ کرے تو وہ نفلی ہے۔ حدیث نمبر 2521، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے زاد راہ اور سواری ہو، وہ پھر بھی حج نہ کرے تو پھر اس پر کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر فوت ہو یا نصرانی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے، اس کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے، جبکہ حلال بن عبداللہ مجہول ہے، اور حارث کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2522، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں سرور گوشہ نشینی اختیار کرنا، شادی نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا وغیرہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2523، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جلدی کرے۔ حدیث نمبر 2564، ابن مسعود، حدیث نمبر 2524، ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے ایک کے بعد دوسرا کرو، کیونکہ وہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 2525، امام احمد اور ابن ماجہ نے عمر سے خبث الحدید تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2526، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وجوب حج کی شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زاد راہ اور سواری۔ حدیث نمبر 2527، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، حاجی کی صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ، بکھرے ہوئے بال اور میل کچیل۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے تکبیریں کہنا، قربانی کا خون بہانا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، راستے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زاد راہ اور سواری۔ شرح سنہ اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا، لیکن انہوں نے آخری بات راستے سے کیا مراد ہے ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2528، ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج و عمرے کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ سواری کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج عمرہ کر۔ ترمذی اور ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2529، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو شبرمہ کی طرف سے تلبیہ لبیک کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ حدیث نمبر 2530، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے عقیق کو میقات قرار دیا۔ حدیث نمبر 2531، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو میقات قرار دیا۔ حدیث نمبر 2532،
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2533۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تو زیادہ راہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے ہیں، لیکن جب وہ مکہ پہنچ جاتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حدیث نمبر 2534۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کے عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان پر جہاد فرض ہے، لیکن اس میں قتال نہیں، وہ جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حدیث نمبر 2535۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی ظاہری حاجت، زاد راہ اور سواری کی عدم دستیابی یا ظالم بادشاہ یا سفر سے روکنے والا مرض حج سے نہ روکے اور وہ پھر بھی حج کیے بغیر فوت ہو جائے تو پھر اگر وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور اگر چاہے تو نصرانی ہو کر۔ حدیث نمبر 2536۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے ہیں، اور اگر وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں بخش دے۔ حدیث نمبر 2537۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 قسم کے لوگ مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 2538۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اس سے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اور وہ ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2539۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو پھر وہ اس کے راستے میں عمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ اس کے لیے جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حج اور عمرہ میں جو ایک سب چیپٹر ہے، احرام و تلبیہ کا بیان۔ حدیث نمبر 2540۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح جب طواف افاضہ سے پہلے احرام کھول دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری کی خوشبو لگایا کرتی تھی، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں جبکہ آپ حالت احرام میں تھے خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حدیث نمبر 2541۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا جبکہ آپ کے بال جمے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر قسم کی تعریف، تمام نعمتیں اور بادشاہ تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات میں کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2542۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیتے اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس تلبیہ پکارتے۔ حدیث نمبر 2543۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکارتے تھے۔ حدیث نمبر 2544۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے سواری پر سوار تھا اور وہ صحابہ کرام حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ حدیث نمبر 2545۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں سے کسی نے عمرے کا تلبیہ پکارا، کسی نے حج اور عمرے کا، اور کسی نے حج کا تلبیہ پکارا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ جس نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا اس نے احرام کھول دیا، اور جنہوں نے حج یا عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا انہوں نے 10 ذی الحجہ کو احرام نہ کھولا تک۔ حدیث نمبر 2546۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے تلبیہ کہا اور پھر حج کے لیے۔ حدیث نمبر 2547۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے اپنا لباس اتارا اور غسل کیا، پھر احرام باندھا۔ حدیث نمبر 2548۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی چیزوں، ختمی اور گوند وغیرہ سے اپنے سر کے بالوں کو جمایا۔ حدیث نمبر 2549۔
خلاد بن صاحب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنے کا حکم دوں۔ حدیث نمبر 2550۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، تمام درخت اور مٹی کے تمام ڈھیلے تلبیہ پکارتے ہیں۔ حدیث نمبر 2551۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ تلبیہ پکارتے: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، میں حاضر ہوں، رغبت اور طلب خیر تیری ہی طرف ہے اور عمل تیرے ہی لیے ہے۔ بخاری، مسلم اور الفاظ حدیث مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 2552۔ عمار بن خزیمہ بن ثابت اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے ذریعے جہنم سے بچاؤ کی درخواست کرتے۔ حدیث نمبر 2553۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اعلان کیا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیضا کے مقام پر تشریف لائے تو احرام باندھا۔ حدیث نمبر 2554۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مشرک کہا کرتے تھے ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر افسوس، بس اتنا ہی کہو۔ پھر وہ مشرک کہتے مگر تیرا وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور اس چیز کا بھی تو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔